السلام علیکم ناظرین کرام اور سامعین کرام. یہ جو پچھلے دنوں کی برف باری ہوئی ہے، یہ دیکھیں لوگوں کی تو گاڑیاں بھی اس کے اندر پھنس چکی ہیں، اور اس طرح میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. اب میں آپ کے ساتھ آج کی جو موضوع کی گفتگو ہے، امید ہے کہ آپ تمام دوست احباب سورہ کہف تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے، اور عمر کے کسی حصے میں بھی ہوں، لیکن سورہ کہف پڑھنی چاہیے، اور ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے. بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑے غور و فکر کے ساتھ پڑھنی چاہیے. قرآن کے بارے میں ہے کہ آپ جو بھی پڑھیں اس کو غور سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں. ایک ایک آیت قرآن کی اپنے اندر وہ راز اور وہ چیزیں مضمر رکھتی ہے جس کو سمجھنے کے بعد انسان کے ابھی قیامت تک اس کے، اور آج سائنٹیفک انداز سے کیسے اللہ تعالیٰ ایک 13,000 کلومیٹر 20,000 کلومیٹر دور بیٹھی ماں کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول کرتا ہے، اور رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتی اور اپنے بیٹے کو فون کرتی کہ تم لندن میں ہو، خیریت ہے مجھے؟ تو وہ کہتا ہاں ماں جی میں یاد ہی کر رہا تھا آپ کو. تو یہ اب سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک میڈیا ہے جس کے ذریعے سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ جب جا رہے تھے، مچھلی ان کے پاس تھی اور ان کو کہا گیا تھا اس مقام کو پہ جا کے تمہیں حضرت خضر ملنے ہیں. حضرت موسیٰ نے اپنے وہ جو اس کو قرآن شاگرد بھی کہتے ہیں، مطلب تابعدار خادم ان کے ساتھ تھا. تو جب وہ گزر گئے تو اس نے کہا کہ مچھلی کہاں ہے؟ میں تو تھک گیا ہوں آج، اس سے کھانا کھا لیں. اس نے کہا جی میں نے وہ وہاں رکھی تھی اور میں بھول گیا، اور وہ جناب پانی میں رستہ بنا کے چلی گئی. کہتا وہی تو مقام تھا جو ہم تلاش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ جل شانہ انسانوں کو جب رہنمائی، جب اللہ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی تمام پہلے تو ان کے گرد اسباب ایسے بنا دیتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک رہنمائی فرما دیتے ہیں، اور دوسرا اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کے لیے بہتر کرتے ہیں، بلکہ بہترین کرتے ہیں. پھر حضرت خضر ان کے ساتھ ملے، ان کے بارے میں کہا کہ ایک میرا بندہ تھا جس کو ہم نے علم عطا فرمایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا. پھر اس کے بعد وہ بچہ تھا جس کی دیوار گر گئی تھی، اس کو کھڑا کر دیا، ایک بچے کو قتل کر دیا. یعنی یہ ساری چیزیں جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اسی میں آج آپ کے لیے ایک تحفہ دیتا ہوں. جہاں اصحاب کہف لیٹے تھے اور غار میں چھپ گئے تھے، تو انہوں نے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرما، اور ہمارے لیے جو یہ آزمائش جو ہے نا اس کے اندر ہماری رہنمائی کروا. اللہ دیکھیں ان کو ایمان دیتا ہے، ان کو غار میں لے جاتا ہے، اور وہ جو الفاظ ہیں دعا کے، وہ آپ بھی اس کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی کیا اور اپنے الفاظ ان کے منہ سے نکال کے ان کو امر کر دیا قرآن کے اندر. تو آپ یہ دعا مانگ کے اپنی حاجات مناجات پورے کریں. یہ بھی ایک وظیفہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جیسے آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ نے حضرت حسین کو اپنی شہادت اور اقامت دین اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے چن لیا تھا، اور ان کی شہادت قبول کی. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے گلے پہ بوسہ دیا اور کہا اس گلے کو دین کے لیے کاٹا جائے گا. یعنی یہ بھی تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ ایک ایک یہ اس کے بہت موضوعات ہیں. سورہ کہف میں یہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اس کو 40 دن میں جو ہے نا اس کو صبح شام 2 3 4 دفعہ پڑھو، تو اللہ تعالیٰ بہت جو ہے نا آپ کا ایک آپ کی کھول دیتا ہے، ویژن کھول دیتا ہے. اور میں نے جب میں میٹرک، یہ سارے کام میں نے میٹرک سے پہلے کر لیے تھے. تو رمضان آیا تھا تو میں مسجد جاتا تھا، ہمارے محلے میں مسجد تھی، تو میں سورہ کہف پڑھتا تھا، اور 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. آج بھی بہت سارے چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن خاموش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس میں خیر پیدا کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.